والے ہیں سب کی جو کتابیں ہوتی ہیں 2000 کی 2500 کی 3000 کی ہر سال کی کتاب ہوتی ہے، اگلے سال کتاب بدل جائے گی۔ اور جب ہم جائیں گے نورانی قاعدہ خریدنے کے لیے تو پوچھیں گے کتنا کے بعد تھوڑا اچھا دے گا، یہ 25 روپے کے بعد، کہیں 10 روپے کے بعد، ایسا سستا نہیں کہتا، ذرا 5 روپے ہی پائے ہوئے تو ہے یہ دو 5 روپے یہ دو، وہ 5 روپے ہی واقعی میں کہہ رہا ہوں، گبرا ہوا پنا کا 5 روپے ہی کتاب لے کر آتے ہیں، اور بچہ بھی سمجھتا کہ کتاب لے کے مختب کے طرح جائیں ہمارا لاج لگا تھا، اس کو لڑیا کے پاکٹ میں ٹھوس لے گا۔ ہاں دیکھیے آپ، اور آگے مسجد ہی میں نکالے گا کتاب بھی، تلدو کو پنا پھاٹ کے پکتے میں رہ جائے گا، اور ٹوپی یہی نکال کے پہنے گا، اور نہیں تو مسجد کی وہ پلاسٹک کی ٹوپی پہن لے گا جو 3 سال سے دھوئی ہی نہیں گئی، اور بیٹھ جائے گا کہ ماٹ صاحب کی چھوڑی ہیلمٹ اور رکائیں گے ہی پر۔ کیا تماشا ہم نے بنا رکھا ہے، نہ جزدان ہے، نہ کوئی پہنچانے لاتا ہے، نہ کتاب ہے، نہ ڈریس ہے۔ وہی بچہ جب لوٹ کے گھر جاتا ہے تو نہلایا جائے گا، دھلایا جائے گا، ڈریس پہنایا جائے گا، ٹائی باندھی جائے گی، جوتا موزہ پہنایا جائے گا، اور پھر وہ ایک بیگ دیا جائے گا جس میں ہوم ورک کاپی الگ، کلاس ورک کاپیاں الگ، اتنا بڑا جیومیٹری باکس ہوگا، 2-4 قلم ہوں گے، ٹفن باکس ہوگا، واٹر بوتل ہوگا، اور باپ شام سے بیٹھے گا اپنے بیٹے کو لے کے، کہاں لے جاتا تھا اسکول چھوڑ کے آتا نہیں، اب مکتب کے بارے کیا اتر رہا یہ ہم نے سوتیلا بند کیا ہے۔ تو بچوں کے ذہن کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اصل تعلیم تو ہو یہ تک آلی جا کے ٹھییا چھوڑے وغیرہ۔ تو میرے عزیزوں، ہم صرف اپنے بچوں کو اس کے ذمہ دار نہ بنائیں، اور وہاں جو بیٹھنے کا جو حال میں نے بتایا، سڑی اور چھوٹی چٹائیاں ہوتی ہیں، یہ پلاسٹک کی چٹائی جب سڑتی ہے اس میں پھوسڑی نکلتے ہیں، جہاں بیٹھو نکلتے رہتے ہیں، کتاب نیچے رکھ دی جاتی ہے، استاد وہاں بیٹھا ہے، بچے ذرا دوری بنا کے بیٹھتے ہیں، کوریج سیٹ سے باہر رہتے ہیں کہ چھوڑی یہاں تک نہ پہنچے، ہوٹنگ مارتے ہیں ایسے، ٹائم ہو گئی، نہ کلمہ پڑھتے ہیں، نہ درود پڑھتے ہیں، نہ دعائیں یاد ہوتی ہیں، سبق چلتا ہے، بس 20 منٹ پڑھ کے اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ اس مکتب کے سہارے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے بچوں کا ایمان بچے گا۔ میرے عزیزوں، دھوکے میں ہے، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جب دجال کی آندھی آئے گی، طوفان چلے گا، ہمارے بچے نمبر 1 پر ایمان بیچ کے بھاگیں گے۔ تو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، ذرا موبائل فوٹو کم کھینچے، بات سن لیں میری عزیز بہنوں، اپنے بچوں کو مکتب کا عادی بناؤ، ہے کہ نہیں، مدرسے کا عادی بناؤ۔ 2-4 سال ہمارے بچے جب اللہ کی چھت کے رحمت کے سائے میں گزاریں گے تو کچھ تو دین آئے گا انشاءاللہ، ان کی زندگی کچھ تو ذرا مضبوط ہوگی، جفاکش ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے بچے جتنے زیادہ آرام سے رہیں گے اتنے اچھے رہیں گے، نہیں۔ میں مثال کے طور پر کہتا ہوں، پولٹری فارم کے مرغوں کو کتنا آرام سے رکھا جاتا ہے، وہ چل بھی نہیں پاتے ہیں، اپنے پاؤں پہ چل نہیں پاتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا، ہمارے بچے بھی پولٹری فارم کے مرغے ہوں گے، چل نہیں پائیں گے۔ مضبوط بنانا ہے، جفاکش بنانا ہے، محنتی بنانا ہے، پسینہ بہانے کا عادی بنانا ہے، تاکہ ہمارے بچے حالات کا مقابلہ کر لیں۔ سب سے زیادہ جو چیلنجز آئیں گے امت محمدیہ کو آنے والے ہیں، دجال ہے، یاجوج ماجوج ہے، سیدنا مہدی کا خروج ہے، سیدنا عیسیٰ کا نزول ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں مضبوط افراد چاہیے، اور مضبوط افراد بنانے کے لیے فی الحال ہمارے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں دکھ رہا۔ حقیر مولوی آپ کے سامنے گزارش کرتا ہے کہ اس مدرسے کی زندگی کو اچھے سے اچھی کریں، تاکہ ہمارے تمام بچے، مالداروں کے، خوشحالوں کے، زمینداروں کے اور غریبوں کے، سب بچے ہمارے پہلے مکتب میں پڑھیں گے، مسجد میں پڑھیں گے، مدرسے میں پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دین کی رمق لے کر اور دین کے چمک لے کر پھر دوسرے اسکولوں اور کانوینٹوں میں جائیں گے، تو کم سے کم مسلمان تو باقی رہیں گے نا انشاءاللہ۔ تو یہ ہمیں کرنا ہے، ورنہ حالات بہت ہے کہ نہیں ناگفتہ بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے کیا کرنا ہے، سلیبس کے نام پہ، اسکول کے ٹائم کے نام پہ، اور سرو شکشا ابھیان لازمی کرنے کے نام سے ہمارے بچوں کو وہ اسکول میں ضرور لے کر جائیں گے، اور اسکول میں بتا دوں ہے کہ نہیں، ان کا ایک تہذیب ہے، ان کا ایک کلچر ہے، تو ہمارے بچے وہاں جاتے ہیں اس سے متاثر ضرور ہوتے ہیں۔ تو قبل اس کے کہ وہ اپنے تہذیب سے متاثر کریں، ہم اپنے بچوں کو اللہ کی رحمت کے چھتری کے سائے سے نیچے سے گزار دیں گے، انشاءاللہ وہ تہذیب پروف ہو جائیں گے، ان کے دل کے اندر ایمان کی اہمیت ہوگی، اللہ کی عظمت ہوگی، والدین کی خدمت کا جذبہ ان کے دل میں امنڈ رہا ہوگا، اور ان کے لیے دعا کرنے کی خواہش دل میں انگڑائیاں لے رہی ہوگی انشاءاللہ۔ تو ہمارے بچے اپنے بھی نافع ہوں گے اور ہماری خدمت بھی کریں گے، اور مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے ہمارے لیے دعا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم نے وہ تعلیم دی تو ہم نے ان کے اوپر
भी जहन्नम का ईंधन बनने से बचाया और उन्हें भी वालिदैन की नाफरमानी जैसे नुहूसत वाले काम से हमने बचा लिया, है कि नहीं। और हमने अपने ऊपर भी एहसान किया कि हमने अल्लाह का हुक्म पूरा किया और अपने बुढ़ापे में हमने अल्लाह ताला की तरफ से जो रहमत अल्लाह ने दी थी औलाद की शक्ल में, हमने उससे फ़ायदा उठाया। तो मेरे अजीज़ों, मेरी गुजारिश है खुले लफ्ज़ों में, साफ लफ्ज़ों में, और मैं कह दूँ तो भोजपुरी में कहूँ कि हमने अपना लड़कन के सबसे पहले अल्लाह के किताब पढ़ावल जाई और अल्लाह के घर में पढ़ावल जाई और अल्लाह के जे पढ़ले हुई जे चिल्ले हुई उनकरा से पहले पढ़ावल जाई, ओकरा बाद पे कहीं और डाल जाए इंशाअल्लाह। जितने दादा हैं, नाना हैं, वो ये तय करें कि हमारे ख़ानदान में हमारी बच्ची या बच्चा पहले अल्लाह की किताब से अपनी तालीमी सफ़र का आगाज़ करेगा इंशाअल्लाह। वरना आप देख रहे हैं सारी तालीमी खराबियाँ और अखलाकी खराबियाँ उन्हीं स्कूल से निकल कर आ रही कि नहीं आ रही, कोचिंग सेंटर से आ रही कि नहीं आ रही, कितनी बच्चियाँ अपने घर छोड़ के भागी कि नहीं भागी। अरे बोलिए, अगर हमने उनकी तरबियत की होती, अखलाक सिखाया होता, ईमान की कदर बताई होती कि जान तो जी सा सकती है, ईमान नहीं दिया जा सकता, तो उनको शायद सोचना होता और बात होती। जिंदगी खराब करती है, तबाह करती है, बाद में लौट के घर आती है, सब कुछ खराब कर चुकी होती है। कसूरवार हम हैं कि हमने उसको ऐसा माहौल दिया कि वो उस राह पर चल पड़ी। अल्लाह ताला हम सबको वक्त से पहले होश के नाखुन लेने की तौफीक नसीब फरमा दे, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। हम कमजोर हैं, हम अल्लाह से मदद मांगेंगे इंशाअल्लाह। जो बैठा है वो भी कमजोर, जो सुन रहे हैं वो भी कमजोर। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि बच्चों पे बस नहीं चलता है। अल्लाह से उठ के दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे बच्चों की तालीम में, उनकी तरबियत में हमारी खुसूसी मदद फरमा दे। हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमारी चाहत नहीं चल पा रही। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा दीनदार हो, नमाजी हो, और वो औबाश बन गया, बड़े बड़े बाल लग के सड़क के किनारे चौक पर खाली मोबाइल देखता है, या अल्लाह कुछ कहता हूँ तो घर से भागने की धमकी देता है। ए अल्लाह, मेरे बच्चों को तू ही हिदायत दे, हमारी कोताही को माफ फरमा दे, हमने जो कोताही की उसे माफ फरमा दे और हमारे बच्चे को सीधे रास्ते पे लगा दे, उसकी इज्जत, उसकी इफ़्फ़त की तो हिफाजत फरमा दे। हम सब अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन बेहया बनाना नहीं चाहते हैं। तो लिहाजा तालीम की शुरुआत अल्लाह की किताब से होगी, अल्लाह के घर से होगी, अल्लाह के नेक बंदों के हाथों होगी, तो इंशाअल्लाह कुछ असर उसका रहेगा। इसी बात पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, वाकई हज़रत का बयान दिल को छू लेने वाला था। हम सब दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब को हज़रत की बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी जैसे कि आपको ऐलान किया गया था कि ये प्रोग्राम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था, अभी दस्तार होना बाकी है। इंशाअल्लाह मदरसे